السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر بدل دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ الحمدللہ آج پردہ سیریز ڈے 1 ہے۔ میرا نام عرشیہ ہے اور آپ ہی کی طرح ایک عام سی لڑکی ہوں، بالکل ایک عام سی لڑکی۔ آپ نے مجھے کوئی اسکالر نہیں سمجھنا، اپنی دوست، اپنی بہن سمجھنا ہے۔ میں بالکل ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن پردے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خاص کر لیا۔ اللہ نے مجھے چن لیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چن لے، آپ کو بھی خاص کر لے، اپنی رحمت میں چھپا لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پردوں میں چھپی ہوئی ہے نا، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، جانتے ہیں نا۔ ہر قیمتی چیز چھپی ہوتی ہے، سیپ کے اندر موتی ساری دنیا سے چھپا ہوتا ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے، کون پکڑ سکتا ہے؟ جو سمندر کے اندر جا کر اس کو لے کر آتا ہے۔ ہر کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہر کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ کوئی بھی یہ چاہے کہ میں اسے دیکھوں، ہاتھ لگاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خاص بنایا ہے، ہم نے خود اپنی قدر نہیں کی۔ آپ کے موبائل، لیپ ٹاپس، آپ کی قیمتی چیزیں جن کو آپ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، کور کر کے رکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو یہ خراب ہو جائیں گی، اپنی چمک کھو بیٹھیں گی۔ یہ چیزیں آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں، بہت خاص ہوتی ہیں آپ کو، کیونکہ آپ کو ان کی قیمت اور ان کی قدر کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی خاص ہیں، کتنی اسپیشل ہیں۔ آپ یہ چیزیں سب کے سامنے اسی طرح کیوں نہیں رکھ دیتے؟ آپ اپنا ڈائمنڈ کا نیکلیس سب کے سامنے اس طرح کیوں نہیں رکھ دیتے؟ کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا ہے اگر ایسے رکھ دیا تو کوئی بھی آئے گا اور اس کو لے جائے گا۔ یہ قیمتی چیزیں آپ اس طرح کیوں سنبھال رکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ان کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، ان کی قدر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی خاص ہیں، کتنی اسپیشل ہیں۔ کوئی بھی آپ کو کہے کہ نہیں کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ اٹھا کے ایسے رکھ دو، تو آپ نہیں مانیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کی قیمت کیا ہے، وہ اس کی نظر، آپ کی نظر میں اس کی قیمت کیا ہے۔ اس کی نظر میں قیمت ہو یا نہ ہو، آپ کی نظر میں وہ قیمت ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ چیز کتنی قیمتی ہے۔ اسی طرح آپ سب کے سامنے نہیں جا سکتی، آپ سب کے اسی طرح بات نہیں کر سکتی۔ ہر کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ آپ بہت یونیک ہیں، بہت اسپیشل ہیں۔ میں چاہتی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کو میں نے پال لیا، اب آپ اللہ تعالیٰ کو پالیں، اللہ تعالیٰ کو پالیں اور اللہ تعالیٰ کی پسند میں ڈھل جائیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو پسند کیا جائے، ہر کوئی اس کی تعریف کرے، ہر کوئی اس کو ایڈمائر کرے۔ لیکن یہ سب کرنے کے اندر ہم اپنی باؤنڈریز کراس کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم خوش نہیں ہوتے، کیونکہ سکون تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے نا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے میزان میں، اللہ کے بیلنس میں ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو۔ لیکن ہم یہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ فیس بک پر پکچرز لگا دیتے ہیں اور پھر جب سب تعریف کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم واقعی خوبصورت ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے لوگوں کے کمنٹس پڑھ کر، لوگوں کے لائکس دیکھ کر۔ یونیورسٹیز میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، جاتی ہیں، پکچرز لیتی ہیں، سینڈ کرتی ہیں ایک دوسرے کو، اور پھر جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی میں خوبصورت ہوں۔ کیوں ایسا کرتی ہیں آپ؟ لوگوں سے کیوں کنفرمیشن لے رہی ہیں کہ میں خوبصورت ہوں یا نہیں خوبصورت؟ اگر لوگ آپ کو کہیں کہ نہیں خوبصورت تو آپ اداس ہو کے بیٹھ جائیں گی، اور اگر آپ کو لوگ کہیں کہ ہاں تم خوبصورت ہو تو آپ کو لگے گا ہاں میں واقعی خوبصورت ہوں۔ ان سب کے بعد بھی
ہم ان آپ کے اندر ایک خامی ہوتی ہے، خالی پن ہوتا ہے، کوئی کمی ہوتی ہے جو آپ کو بے چین کرتی ہے، کیونکہ یہ سب کرنے کے بعد آپ اللہ کو ناراض کر رہی ہوتی ہیں، آپ خوش نہیں ہوتی، آپ بے چین ہوتی ہیں۔ آپ اچھے سے اچھا کھانا کھا لیں، اچھے سے اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہن لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن یہ بے چینی ختم نہیں ہوگی، آپ کو سکون نہیں مل سکتا یہ سب کر کے۔ آج کل جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر شروع ہو چکا ہے، یہ اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سب کچھ جائز قرار دے دیا ہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے، لڑکا دوست ہو سکتا ہے، ایک لڑکی کا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، وہ دونوں دوست ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب پردہ کیا اس سے پہلے میں کیسی تھی تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں۔ میں بالکل ایک عام سی لڑکی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پردہ کروں گی، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں پردہ کروں گی، اللہ تعالیٰ کو پالوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے میرا دل بدل دیا اور کیسے میں نے یہ پردہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا، پردے کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ میں نے پتہ نہیں کیسے اور کب آئی، لیکن میں یوٹیوب پہ اکثر جو لڑکیاں پردہ کرتی تھیں ان کو میں دیکھا کرتی تھی، ان کو ایڈمائر کیا کرتی تھی، دیکھا کرتی تھی کہ کیسے یہ پردہ کرتی ہیں، پردہ کرنے کا طریقہ دیکھتی تھی، جیسے کوئی بھی لڑکی پردہ کر رہی ہے، اچھے اچھے سٹائلز دیکھتی تھی، کیسے کوئی پردہ کر رہا ہے اور کیسے اس کو فالو کر رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں خود پردہ کر لوں گی۔ وہاں سے میری محبت میرے دل میں اس پردے کی محبت آئی، اور پھر میرا بھی دل کیا کہ میں پردہ کروں۔ لیکن جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں تو پردہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے، سب مخالفت کریں گے، سب کہیں گے تم پاگل ہو، تم نے یہ کیا کر لیا ہے، کیونکہ نماز روزے سے ہمیں کوئی بھی نہیں روکتا۔ ہماری تعریف کرتے ہیں، اگر ہم نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہماری تعریف ہوتی ہے کہ واہ تم نے تو 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ہماری ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ لیکن پردہ کرنے وقت آپ کو بہت ہمت کرنی پڑتی ہے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا، میں نے کہا نہیں، پردہ میرے لیے تو نہیں ہے۔ پردہ دیکھنا اچھا لگتا تھا مجھے، دل بھی کرتا تھا پردہ کروں، لیکن پھر میں کہتی تھی نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں پردہ کر سکوں، اس عمل کے لیے میں تو نہیں ہوں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں نا، تب سب آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں پتہ نہیں کیسے دیکھا کرتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی، ہر وقت دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے یہ پورا 1 سال میں نے پردہ کرتی نہیں تھی، لیکن پردے کو دیکھا کرتی تھی، ان لڑکیوں کو دیکھا کرتی تھی جو پردہ کرتی ہیں۔ میں عام سی لڑکی تھی، بالکل عام سی لڑکی، گھر سے باہر جاتے وقت عبایا اور حجاب کرتی تھی، لیکن گھر میں کوئی بھی اگر غیر محرم آیا، کوئی بھی ایسا جو نہیں ہمارا محرم رشتہ نہیں ہے، تو اسے دوپٹہ لے لیتی تھی بس، اور کچھ نہیں۔ اور پردہ کرنے کا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسا کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ کبھی زندگی میں بھی پردہ کروں گی۔ حجاب کرتی تھی، اور جب شادیاں پہ جاتی تھی تب وہ حجاب بھی اتار دیتی تھی، کبھی کسی نے کہا ہی نہیں کہ نہیں حجاب کرو، اور منع بھی نہیں کیا کہ حجاب نہ کرو، میری اپنی چوائس تھی، پر حجاب کروں کہ نہ کروں، تو میں حجاب اتار دیتی تھی، شادیوں میں جا کے بال کھولتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اللہ کو ناراض کر رہی تھی، لیکن کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے یہ پردہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں چھپا لیا، اتنی عزت دی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اتنا کچھ دیا جس کے میں کبھی قابل بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عیب کو ڈھانپ لیا، ہر عیب کو ڈھانپ لیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، انجوائے بھی کرتی ہوں، جو دل میں آتا ہے کرتی ہوں، لیکن اپنی باؤنڈریز کے اندر رہ کے کرتی ہوں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی عمل نہیں کرتی۔ الحمدللہ اس سیریز میں
ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم پردہ کیوں کریں اور ہم پردہ کیسے کریں۔ اس دور میں پردہ کر سکتے ہیں کیا؟ اس فتنے بڑے دور میں ہم کیا پردہ کر سکتے ہیں؟ کن کن سے پردہ کریں؟ ہمیں تو پردہ کرنا نہیں آتا۔ پردہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اور ایک اور کوسچن جو بہت پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ پردہ کر تو رہے ہیں لیکن اچھے رشتے نہیں آ رہے، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ شروع کی باتیں ہیں، پہلے وہی لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کر لیا ہے، تم جوکر لگ رہی ہو، اپنے آپ کو کیوں ڈھانپ لیا ہے، پردہ اپنوں سے تو نہیں ہوتا۔ یہی لوگ پھر آپ کو وقت گزرنے کے بعد جب تھک جاتے ہیں باتیں کر کر کے اور آپ اپنی جگہ پر جمی رہتی ہیں، ڈٹی رہتی ہیں استقامت کے ساتھ، تو پھر یہی لوگ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، دل ہی دل میں آپ پر رشک کرتے ہیں، کیونکہ آپ اسپیشل ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ آپ نے جوانی میں پردہ کیا ہے، انہیں پتہ ہے سیدھی راہ یہ ہے، انہیں پتہ ہے سکون جو ہے دل میں جو ہوتا ہے، سکون اللہ کی ہر بات مان لینے میں ہی ہے۔ میں نے کیسے پردہ کیا، میں اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی اسکالر ہوتی میں تو آپ یہ سمجھتے کہ میں بہت نیک ہوں، عام سی لڑکی ہوں، اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اگر میں پردہ کر سکتی ہوں تو آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا، اس لیے بس اب آپ کو خاص بننا ہے۔ اس سیریز کے اینڈ پر مجھے امید ہے کہ یہ حیا، یہ پردہ آپ کی قبر تک جائے گا اور آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کب ہمیں بلا لیں، اس لیے اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی بہت کچھ دے گا اور آخرت میں بھی بہت کچھ دے گا، یہ میرا یقین، میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے خود ایکسپیرئنس کیا ہے۔ جب میں نے پردہ کیا، پردے کرنے کا خیال میرے دل میں کیسے آیا، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ جب ہم اسکول میں چھٹیوں کے بعد جاتے تھے تو ہمیں یہ بتا ہوتا تھا کہ اب ہم نے کوئی کام نہیں کیا تو ہمیں میم کو یا کوئی ٹیچر کو جو بھی جن کی ہم کلاس ہوتی تھی یا چھٹیوں کا کام جو ہوتا تھا، سمر ویکیشن سے ہوتے تھے ہمارے، جن میں ہمیں کام ملا کرتا تھا، ہم نے نہیں کیا، اب ہمیں ڈانٹ پڑے گی، اب ہمارے ٹیسٹ ہیں تو ہم وہ ٹیسٹ کیسے دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی تو ہمیں ملنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ یہ جوانی کہاں گزاری، یہ وقت کہاں گزارا، میری فرمان برداری میں گزارا یا میری نافرمانی میں گزارا۔ تب اللہ تعالیٰ کو ہم نے کیا بتانا ہے، تب اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہم نے نہیں کیا یہ جو آپ نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے نا۔